بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوپہر میں کڑکتی دھوپ اور حبس زدہ موسم انسان کے جسموں کو جھلسا رہا تھا۔ سورج تو آج جیسے سوا نیزے پر تھا۔ پرندے اور بے زبان جانور گرمی کی شدت سے نڈھال کبھی کہیں گرے پڑے نظر آ رہے تھے تو کبھی کہیں۔ اس دوران میں لنگڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ مجھے پیدائشی پولیو تھا جس کی وجہ سے ایک ٹانگ ٹھیک سے کام نہیں کرتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے جلد سے جلد سیٹھ کے گھر جانا تھا۔ اپنی اس کمی کی وجہ سے مجھے صبح سویرے گھر سے نکلنا پڑتا تاکہ میں وقت پر سیٹھ کے گھر کام پر پہنچ سکوں، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ لیٹ ہو جاتی تھی اور مالکن سے خوب ڈانٹ کھاتی، مگر میرے پاس مسکرا کر سب کچھ جھیلنے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی طرف سے جلدی جلدی ایک ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر لنگڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر ایک خوبصورت سے درخت پر گئی۔ وہ کافی ہرا بھرا تھا اور اس کے نیچے 4 معصوم بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ گندے مندے حلیے میں صرف پجامے اور بنیان پہنے ہوئے تھے۔ مجھے ان بچوں پر ترس آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے ماں باپ نے ان کو مانگنے کے لیے بھیج دیا ہو، لیکن ابھی وقت ان سے کچھ پوچھنے کا نہیں تھا، اسی لیے میں جلدی جلدی چلنے لگی۔ میرے پاس سے کچھ بچے گزر رہے تھے، تبھی وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہ آنٹی تو لنگڑاتی ہے، اور پھر وہ بچے میری نقل اتارنے لگے تھے۔ میرے دل کو ایک دم کھینچ پڑی تھی، مگر میں افسردہ ہوتے ہوئے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ کڑکتی دھوپ میں مجھے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلدی جلدی سیٹھ کے گھر جانا چاہتی تھی۔ اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ کوئی سواری ہی پکڑ لیتی، تبھی مجھے چل کر ہی جانا پڑ رہا تھا۔ پولیو کی وجہ سے مجھے چلنے میں بھی مشکل پیش آتی تھی، تبھی میں گھر سے باہر نکلنے سے کتراتی تھی، کیونکہ لوگ میرا بہت مذاق اڑاتے تھے، مجھے لنگڑی لنگڑی کہہ کر پکارتے تھے۔ میں کام پر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میری بھابھی مجھے تانے دیتی اور کہتی کہ تمہارے بھائی کی کمائی حرام کی نہیں ہے جو تم ان کے پیسے بیٹھ کر اجاڑ رہی ہو، تمہیں کام کرنا ہوگا۔ تب سے ہی میں سیٹھ کے گھر کام کرنے لگی تھی، ان کے کپڑے دھوتی تھی۔ گھر کی مالکن مجھے ہر وقت جھڑکتی رہتی، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی مجھ سے چڑ جاتی تھی۔ میری کمی میرا جرم بن گئی تھی۔ میں خوبصورت تھی، پہلی نظر میں جو مجھے دیکھتا وہ مجھ پر فدا ہو جاتا تھا، مگر میری کمی کو دیکھ کر ہر کوئی مجھ سے کتراتا تھا۔ میں سیٹھ کے گھر پہنچی تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے میں نے ایک نظر گھر کی طرف دیکھا تھا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ صدف، تم آج پھر لیٹ ہو گئی ہو۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جلدی آیا کرو، مگر تمہاری ٹانگیں چلنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن اس میں تمہارا بھی کیا قصور، تم ہو بھی تو اپاہج۔ مالکن کی بات میرے دل میں چپ گئی تھی۔ مالکن نے پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی، وہ ویسے ہی جھڑکتی رہتی تھیں، مگر آج تو انہوں نے مجھے اپاہج ہی کہہ دیا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور دل میں ایک خیال آیا کہ کاش میں بھی ٹھیک سے چل سکتی تو آج کوئی میری اتنی بے عزتی نہ کرتا۔ میں نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا تھا، کسی کے اندر سے خامیاں نہیں نکالی تھی، مگر میری ایک کمی ہر ایک کی نظر میں نہ جانے کیوں کھٹکتی رہتی تھی۔ دل میں ایک عجیب خیال آیا کہ کاش میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی تو میں جھٹ سے اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر لیتی۔ کپڑے دھوتے ہوئے میں گہری سوچوں میں گم تھی جب مالکن کی بات پر میں گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ مالکن نے کہا کہ یہ کپڑے آج اوپر ڈال کر آؤ۔ آج نہ جانے مالکن کو مجھ سے کس بات کا بیر تھا۔ مالکن نے پہلے کبھی مجھے اوپر کپڑے ڈالنے کا نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی۔ اس پر کپڑوں کا بوجھ اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ میں نے سوچا کہ میں مالکن سے معذرت کر لیتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی۔ میں مالکن کے پاس گئی اور مؤدب انداز میں کھڑی ہو گئی۔ مالکن نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ کام ہو گیا ہے سارا جو یہاں پر آ کر مزید وقت ضائع کر رہی ہو؟ میں نے مالکن سے کہا، مالکن مجھے معاف کر دیں، میں چھت پر جا کر کپڑے نہیں ڈال سکتی، آپ جانتی ہیں مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، میں صحن میں ہی کپڑے ڈال دیتی ہوں۔ مالکن کہنے لگی، میں تمہیں آرام کرنے کے پیسے نہیں دیتی، جب اتنے پیسے مجھ سے لیتی ہو تب تو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم اتنے پیسوں کے قابل نہیں ہو، اور اب تو صحن میں دھوپ بھی نہیں آتی، 2-3 دن کپڑے ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، اسی لیے اگر کام کرنا ہے تو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں چاہتی ہوں، ورنہ کل سے تم کام پر مت آنا۔ میں ایک دم گڑبڑا گئی اور کہا، نہیں ایسا مت کہیں، میں کام نہیں کروں گی تو بھابھی مجھے گھر میں رہنے نہیں دیں گی۔ ٹھیک ہے، میں کپڑے اوپر ڈال آتی ہوں۔ باہر نکلی تو سورج کی طرف دیکھا جو بالکل عین صحن کے اوپر تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، کیونکہ مالکن کو اب جواب نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے آہستہ آہستہ چھت پر چڑھنے لگی۔
بہت مشکل سے سیڑھیاں عبور کر کے میں چھت پر آئی۔ میرا سانس سے سانس نہیں مل رہا تھا اور خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے میں کپڑے ڈالنے لگی۔ تبھی میرے کان میں سرگوشی ہوئی، پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، خوف سے میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے ڈالے اور وہاں سے نیچے آنے لگی، مگر نیچے آتے آتے بھی مجھے وقت لگ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مالکن کی چھت پر کبھی نہیں جاؤں گی۔ کام ختم کر کے شام ہوتے ہی میں گھر کے لیے نکل گئی، کیونکہ میرا گھر مالکن کے گھر سے کچھ دوری پر تھا، اسی لیے مجھے جانے میں بھی وقت لگ جاتا تھا اور جاتے جاتے رات ہو جاتی تھی۔ بابی بھی مجھے صرف ایک وقت کا کھانا ہی دیتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کمزوری بھی ہو جاتی تھی، اور اتنا سفر کرنے کی وجہ سے دن بدن میں مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مگر میری پرواہ کرنے والا کون تھا؟ میں گھر کے لیے جا رہی تھی، راستے میں مجھے پھر سے وہی برگد کا درخت دکھائی دیا۔ وہاں وہ بچے ابھی بھی بیٹھے تھے۔ مجھے ان پر بہت ترس آ رہا تھا، ان میں اپنا آپ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور وہاں سے چل پڑی۔ راستے میں مجھے سرگوشی ہوئی کہ ان بچوں کو بھوک لگی ہے۔ میں نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو درخت کے پاس بچے بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ایک دم ڈر گئی اور جلدی جلدی قدم اٹھانے لگی۔ جلدی قدم اٹھانے کی وجہ سے مجھے سامنے پڑا پتھر دکھائی نہ دیا اور اس کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے میں زمین پر گر گئی۔ میرے سر پر چوٹ آئی اور پاؤں بھی مڑ گیا۔ تکلیف سے میں آنکھیں بھرے بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ کاش میری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہوتیں۔ یہی بار بار سوچ کر میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ آج مجھے گھر پہنچتے ہوئے دیر ہو چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بھابھی دروازے پر آئی اور آ کر کہنے لگی، کہاں گلچھرے اڑاتی آ رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ گھر میں اتنا کام ہوتا ہے، اور ایک تم ہو جس کی سیر و تفریح ہی ختم نہیں ہو رہی۔ آنے دو آج تمہارے بھائی کو، تمہاری بھی شکایت کرتی ہوں، بہت سر پر چڑھا رکھا ہے اس نے تمہیں۔ نہیں نہیں بھابھی، ایسا مت کریے گا، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ بس راستے میں گر گئی، اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی آنے میں، کیونکہ میرے دائیں پاؤں پر موچ آ گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے گھر آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ بھی اچھا بہانہ ہے تمہارے پاس، بائیں پاؤں سے تم سے ویسے چلا نہیں جاتا اور دائیں پاؤں پر تمہیں موچ آ گئی۔ خیر اب باتیں مت کرو اور جلدی سے کچن میں آؤ، میرا ہاتھ پٹاؤ، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہے اور اسے آتے ہی بھوک لگ جاتی ہے۔ بھابھی نے تو مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ میں سانس لینے کا وقت بھی گھر آنے پر لگا چکی تھی، اسی لیے اب مجھے رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ بھابھی تو صرف نام کا ہاتھ پٹاتی تھیں، باقی سارا کام مجھے خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ رات تک میں تھک جاتی اور جس ٹانگ پر پولیو تھا وہ ٹانگ دکھنے لگتی تھی، اور اس قدر دکھتی کہ کئی مرتبہ دوائی لینے کے باوجود بھی درد ٹھیک نہ ہوتی۔ آج بھی میری اسی ٹانگ میں بہت درد تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ مجھے صبح سویرے پھر سے اٹھنا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ بھابھی کی آواز سے کھلی، صدف اٹھ بھی جاؤ، اور کتنی دیر سونے کا ارادہ ہے؟ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دیر تم سو کیسے لیتی ہو؟ میں نے آنکھیں کھول کر گھڑی کی طرف دیکھا تو وہاں پر ابھی صرف صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر بھابھی کے ساتھ گھر کا کام کروانے لگی۔ گھر کے کاموں میں مجھے دوپہر ہو چکی تھی۔ اب مجھے مالکن کے گھر جانا تھا، اسی لیے میں جلدی جلدی تیار ہوئی اور مالکن کے گھر کے لیے نکل گئی۔ صبح سے کام کرنے کی وجہ سے میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تبھی میں نے اپنا ناشتہ ساتھ پکڑا اور چل پڑی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں اس درخت کے پاس پہنچی تو آج بھی وہاں پر بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے مالکن کے گھر پہنچنے میں ابھی کافی وقت تھا، اسی لیے میں بھی اس درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے ان بچوں پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں نے ان بچوں سے کہا، کیا تم لوگ بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ تبھی انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگے کہ ہاں، ہمیں بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دی اور اپنا کھانا کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ تبھی وہ کہنے لگے، کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، کھانا پہلے ہی تھوڑا ہے، تم لوگ کھا لو، میں گھر جا کر کھا لوں گی۔ تبھی وہ بچے کہنے لگے، نہیں، تم بھی ہمارے ساتھ ہی کھاؤ، ہمیں اچھا لگے گا، اور ہم سب مل کر کھائیں گے تو کھانا کم نہیں ہوگا۔ میں ان بچوں کی بات پر مسکرا دی تھی، ان کی عادت مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ تبھی میں نے بھی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانا شروع کر دیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میرا پیٹ بھر گیا اور روٹی پر نظر پڑی تو وہ ابھی بھی آدھی سے زیادہ تھی۔ بچے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تھے۔ ان میں سے ایک بچے کی آواز پر میں ہوش کی دنیا میں آئی، جب اس نے کہا، یہ باقی کا کھانا تم اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمارا تو پیٹ بھر گیا ہے، یہ تمہارے کام آ جائے گا۔
میں نے ان بچوں کو کچھ نہ کہا، مگر میری حیرت میں ابھی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اپنا ناشتہ باندھ کر مالکن کے گھر چلی گئی۔ آج میں وقت پر پہنچ گئی تھی۔ آج میری مالکن بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کی خوشی کی وجہ کیا تھی یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن آج میں پرسکون تھی کیونکہ مالکن نے آج مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تبھی مالکن میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، صدف آج مزیدار سا کھانا بنا دو، میرا بیٹا آنے لگا ہے۔ میں حیران رہ گئی، کون سا بیٹا؟ میں 6 مہینے سے مالکن کے گھر کام کر رہی تھی، مگر ان کی شادی کو تو ابھی 1 سال ہوا تھا، تو پھر یہ بیٹا کون ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے مالکن سے کہا، کون سا بیٹا؟ آپ تو خود ابھی کم عمر ہیں۔ تو میری بات پر مالکن مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں وہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ میں ان کی بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر کام کرنے لگی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد میں گھر کے لیے روانہ ہونے لگی تھی جب اچانک مالکن میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، ملو میرے بیٹے شہرام سے۔ میں نے ایک نظر شہرام کی طرف دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مگر میں مسکرا بھی نہ سکی کیونکہ میں اپنی کمی کے بارے میں جانتی تھی۔ اس کمی نے مجھے اس قدر احساس کمتری کا شکار کر دیا تھا کہ اب میں کچھ اچھا سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں بہت مایوس ہو چکی تھی، اپنی زندگی سے بھی، اپنے حالات سے بھی۔ میں نے اپنی زندگی کے اصولوں میں سے یہ بات نکال دی تھی کہ میں حسین ہوں یا مجھے کسی کو چاہنے کا حق بھی ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے کسی کو چاہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے مالکن سے اجازت لی اور گھر کے لیے نکل آئی۔ ابھی گھر کے دروازے پر ہی پہنچی تھی جب شہرام بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ اماں نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں پر آج کا بنایا ہوا کھانا تھا۔ میں کافی حیران ہوئی کیونکہ مالکن نے تو آج تک کبھی مجھے کچھ نہیں دیا تھا، پھر یہ کھانا؟ لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہ کہی اور اس کے ہاتھ سے وہ شاپر پکڑ کر میں جانے ہی لگی تھی جب اس نے کہا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے الفاظ پہ میں ایک دم چونک اٹھی اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر تنزیہ مسکرا کر میں آگے بڑھ گئی، لیکن جانے سے پہلے اسے یہ کہنا نہ بھولی کہ ہاں میں خوبصورت ضرور ہوں، مگر میری جو کمی ہے وہ میری خوبصورتی کو خوبصورت رہنے نہیں دیتی۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش رہا۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میں اپنے گھر پہنچی۔ ابھی تک شہرام کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بھابھی دروازے سے باہر نکلی اور کہنے لگی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ دن بدن تم لیٹ نہیں ہوتی جا رہی۔ بھابھی پھر سے مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ میں نے بھابھی کو سمجھایا کہ میں جان بوجھ کر یہ سب نہیں کر رہی، میں بس مالکن کا کام کرتی ہوں اور گھر آ جاتی ہوں۔ آج بھی بس مالکن کا بیٹا آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے وہاں پر دیر ہو گئی کام کرنے میں۔ آج مالکن نے کپڑوں کے ساتھ ساتھ کچن کا بھی کافی کام کروایا۔ کیا ضرورت تھی اس کا کچن کا کام کرنے کی؟ منع کر دیتی صاف الفاظ میں کہ آپ پیسے تو صرف کپڑے دھونے کے دیتی ہیں، اگر کچن کا کام کروانا ہوتا ہے تو مجھے ساتھ پیسے بھی دیا کریں۔ بھابھی میں ان کو انکار نہیں کر سکتی، اگر میں ان کو انکار کروں گی تو وہ مجھے کام سے نکال دیں گی۔ ارے ایسے کیسے کام سے نکال دیں گی؟ بس ان کے ہی کام کرتی رہنا، گھر تو کوئی کام نظر نہیں آتا تمہیں۔ یقیناً وہ تمہیں کوئی نہ کوئی پیسے ضرور دیتی ہیں، اسی لیے تو تم ان کی اتنی چہیتی بنتی ہو۔ تم ان کے سارے کام بھاگ کر سکتی ہو اور یہاں تم سے چلا نہیں جاتا۔ بھابھی باتوں باتوں میں پھر سے مجھے تانا دے گئی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ بھابھی کو میری ٹانگ سے اتنا مسئلہ ہے۔ جب میرے بھائی مجھ سے نفرت کرتے تھے تو میں کسی باہر والے سے بھلا کیا امید لگاتی؟ میں نے بھابھی کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کچن کا کام کرنے لگی۔ آج تو تھکاوٹ بھی بہت تھی، مگر میرے پاس جواب دینے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں ان کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ میں اپنی بے بسی پہ رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کر رہی تھی۔ تبھی میری بھابھی کہنے لگی، اس مہینے تمہارے بھائی نے جو تمہیں خرچہ دیا ہے وہ میں اس مہینے تمہیں نہیں دے رہی، کیونکہ گھر کی ضروریات بڑھ گئی ہیں اور تمہارا بھائی گھر کے لیے اتنے پیسے نہیں دیتا۔ اب ظاہری بات ہے تم بھی اسی گھر میں رہتی ہو اور معمولی سی رقم کما کر لاتی ہو، تو اب تمہیں اس مہینے ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ اور ہاں، یہ بات اپنے بھائی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ وہ بھی پریشان ہوگا گھر کے خرچوں کو لے کر۔ مجھے امید ہے تمہیں برا نہیں لگا ہوگا کہ میں نے تمہارے بتائے بغیر ہی تمہارے خرچے میں سے رقم خرچ کر لی۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی تھی۔ آخر میری بھابھی مجھ سے چاہتی کیا تھی؟ میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی مجھے بھی مہینے کا وہی خرچہ ملتا ہے، مالکن جو پیسے دیتی ہیں وہ تو آپ رکھ لیتی ہیں، پھر بھلا میں سارا مہینہ کہاں سے خرچہ کیا کروں؟
ایک وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے، باقی پورا دن میں جانوں یا میری جان کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بھابھی کہنے لگی، آج سے پہلے تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، اب اگر میں نے تمہارے پیسوں میں سے کچھ پیسے خرچ کر لیے ہیں تو تم اتنی بدید کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی اس میں بدید ہونے والی کون سی بات ہے، وہ میرا خرچہ ہے اور بھائی مجھے خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے، مگر ہر مہینے آپ کوئی نہ کوئی نیا کام بتا دیتی ہیں، پہلے ہی اس میں سے پیسے لگ جاتے ہیں، اور آپ بھی جانتی ہیں کہ میرے پاس اور پیسے بھی نہیں ہوتے۔ لیکن بھابھی نے میری ایک نہ سنی اور مجھ سے بہانے کر کے پیسے لے گئی اور میں آنسو بہاتی رہ گئی۔ یہ کیا بے بسی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اگر ایک کمی مجھ میں ڈالی تھی تو اس کے بدلے مجھے باقی طرف سے کوئی مشکل پیش نہ ہوتی۔ کاش میرے ماں باپ ہی زندہ رہ جاتے۔ میں اپنے رب سے بہت شکوے کر رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، اپنے گھٹنوں پر سر رکھے میں رو رہی تھی، جب اچانک سے میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ رب نے مجھے بھیجا ہے نا تمہارے لیے، مجھے تمہاری اس کمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم تو بہت خوبصورت ہو اور میں ہوں نا تمہاری خوبصورتی کو سراہنے کے لیے، پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ پیسوں کو لے کر پریشان مت ہوا کرو۔ اور پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے جھٹ سے سر اٹھایا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ کس کی آواز تھی یہ تو ایک مردانہ آواز تھی۔ میں نے بھائی کو دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میں ڈرنے لگی تھی۔ سخت گرمی کی وجہ سے بھابھی نے مجھے جو کمرہ دیا تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اور تو اور وہاں پر کوئی کھڑکی بھی موجود نہیں تھی جہاں سے ہوا اندر آ جاتی۔ اس کمرے میں مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں کھلے آسمان کے نیچے آ جاتی تھی، مگر اب باہر صحن میں مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک سے تیز ہوا کا جھونکا آیا تو باہر کا گیٹ بھی زور زور سے ہلنے لگا۔ میری بھابھی اور بھائی اندر سے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے، یہ اتنی زور زور سے دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ میں نے فوراً سے کہا، بھابھی میں نہیں جانتی یہاں پر کون تھا، ابھی میں نے بھی کسی کی آواز سنی تھی۔ بھابھی نے میری طرف چونک کر دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تو آج تک کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ اب یہ تمہارا نیا کون سا بہانہ ہے؟ اب تم چاہتی ہو کہ تمہیں کام پر بھی نہ جانا پڑے، ہم یہ سمجھیں کہ تم پر کوئی آسیب ہے، تم پر کوئی جادو ہوا ہے، یا تمہارے ساتھ جنات کا وجود ہے؟ میں آنکھوں میں آنسو لیے ناں میں سر ہلانے لگی اور میں نے کہا، نہیں بھابھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے یہاں پر ایک آواز سنی تھی اور وہ آواز کسی مرد کی تھی۔ ہائے اللہ، یہ کیا غضب ہو گیا! تم پر اتنا بھروسہ ہم نے کیا اس لیے کہ تم ہمیں یہ دن دکھاؤ، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی، اصل میں دروازہ کھٹکا نہیں تھا، کوئی دروازے پر سے پھلانگ کر باہر گیا تھا۔ تم ہمیں دھوکہ دے رہی ہو، تمہاری یاری دوستی کسی لڑکے کے ساتھ ہے، وہی تمہیں ملنے آیا ہوگا، اور پھر اب ہمیں اصلیت پتہ نہ چل جائے اسی لیے تم نے بہانہ کر دیا کہ تمہیں کسی مرد کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ بہت سمجھتی ہوں میں تمہارے یہ ناٹک، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح کی حرکتیں بھی کرو گی۔ میں تو تمہیں بہت شریف سمجھتی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ فرقان صاحب، اپنی بہن کے کام دیکھ رہے ہیں آپ۔ میں بغیر کچھ بولے آنکھوں میں آنسو لیے کبھی بھائی کی شکل دیکھتی تو کبھی بھابھی کی۔ بھائی تو مجھے بس ایسے ہی گھورے جا رہے تھے جیسے مجھے کچا ہی چبا جائیں گے، اور بھابھی مسلسل ان کو بھڑکا رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور ان کو کہا، بھائی آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ میں ایسی حرکت مر کر بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کبھی سوچئے گا بھی مت کہ میں ایسی حرکت کروں گی۔ آپ تو مجھے جانتے ہیں نا بھائی، میرا تو سارا دن کاموں سے ہی نہیں ہاتھ اٹھتا، میں یہ سب کیسے سوچ سکتی ہوں؟ مگر بھائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میری بھابھی منہ پر ہاتھ رکھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے دکھ بھری نگاہوں سے بھابھی کی طرف دیکھا، وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ تبھی بھابھی کہنے لگی، جب ایسے کام کرو گی تو یہی سب کچھ ہوگا، بہت اچھا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اب تمہیں عقل آ جائے گی۔ اور اتنا کہہ کر بھابھی کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ایک شکوہ بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے رب سے شکوہ کر رہی ہوں کہ اب اس سے زیادہ اور کیا برا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب رب کسی کی ڈور لمبی کرتا ہے تو اس کی ڈور پکڑتا بھی بہت سختی سے ہے۔ شاید میرے نصیب کھلنے والے تھے یا بھابھی کے گناہوں کی پکڑ ہونے والی تھی، میں نہیں جانتی تھی، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ رب اپنے بندے کو ایک حد تک ہی آزماتا ہے، اور شاید اب میری حد ختم ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب جلد ہی میرے لیے کوئی ایسا راستہ کھلنے والا تھا جس میں میں اپنی مرضی سے زندگی جی سکتی تھی، جس میں میرے لیے صرف بھلائی ہی بھلائی تھی۔
ایسی زندگی جہاں میں کھل کر سانس لے سکتی تھی۔ مجھے سارا ڈر خوف بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ آج بھائی نے پہلی مرتبہ میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر۔ مجھے کتنی انسلٹ فیل ہوئی ہوگی، انہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ فرق پڑتا تھا تو صرف اس بات سے کہ ان کی بیوی نے کیا کہا ہے۔ اماں ابا کے بعد وہ ایسے ہی تو ہو گئے تھے، بات بات پر مجھ پر شک کرنا اور بھابھی کی بات کو ترجیح دینا۔ کئی مرتبہ مجھے افسوس ہوتا تو کئی مرتبہ میں نظر انداز کر دیتی، کیونکہ جل کڑ کر بھی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کون سا میرے کام سیدھے ہو جانے تھے۔ اسی لیے میں نے جلنا کڑنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج جو بھائی نے کیا، اس کے بعد میرے دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرے رب نے میرے لیے آگے کیا رکھا ہے۔ میرے اوپر تو رب نے بہت سی ذمہ داریاں ڈالی تھیں۔ اگلی صبح میں نے مالکن کے گھر سے چھٹی کر لی۔ میرا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا باہر نکلنے کو۔ پھر سے وہی سب مذاق، وہی سب تانے سننے کا میرا بالکل دل نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے کام پر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سارا دن میں نے خود کو وقت دیا۔ بھائی اور بھابھی بھی کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ سارا دن اکیلے رہ کر میں نے اپنی پرانی یادیں تازہ کیں، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی اور پرسکون ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ بھائی اور بھابھی نے کب تک آنا ہے، اسی لیے ان کی فکر کیے بغیر میں دوپہر میں کچھ وقت سونے کے لیے لیٹی۔ تبھی اچانک خواب میں وہی درخت کے پاس بیٹھے بچے آئے۔ وہ رو رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ تبھی میرے پاس شہرام آیا اور کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اتنے میں ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ بچے میرا انتظار کر رہے تھے؟ لیکن شہرام، اس کا میرے خواب میں آنے کا مقصد کیا تھا، یہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر خوف ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو شام کا مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ بھائی اور بھابھی ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے اور میرا خوف سے برا حال تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس نہ تو کوئی فون تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ جس سے میں بھائی اور بھابھی کو گھر بلا سکتی۔ میں تبھی اٹھی اور وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کرنے لگی۔ ابھی مغرب کی نماز ادا کی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے، تبھی مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بائیں طرف دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر دعا کرنا شروع کر دی۔ تبھی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، کیا تم میرے لیے دعا نہیں مانگو گی؟ میں ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھ دیا اور باہر صحن میں آ گئی۔ صحن میں کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صحن کا اندھیرا مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ویٹ کرنے لگی اور دل سے دعا کرنے لگی کہ بھائی اور بھابھی جلدی گھر آ جائیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے دروازے کے پاس گئی اور پوچھا کہ باہر کون ہے؟ تبھی باہر سے کسی آدمی کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا، میں شہرام ہوں، دروازہ کھولو۔ میں حیران رہ گئی کہ شہرام یہاں پر کیا کر رہا ہے اور اسے میرے گھر کا کیسے معلوم ہوا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب دوبارہ سے دروازہ کھٹکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کچھ ڈرتے ہوئے تو کچھ گھبراتے ہوئے جیسے ہی دروازے کو کھولا، سامنے شہرام کو کھڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے شہرام سے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تمہیں میرے گھر کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تبھی وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم گھر پر اکیلی ہو نا اور ڈر بھی رہی ہو، دیکھو میں سب جانتا ہوں۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ڈر رہی تھی اور گھر پر اکیلی ہوں؟ تبھی وہ کہنے لگا، تم سے متعلق مجھے ہر بات معلوم ہو جاتی ہے، اب چلو مجھے اندر آنے دو۔ میں نے جلدی سے اس کا راستہ روکا اور اسے کہا کہ نہیں، میرے گھر پر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے اور کسی غیر مرد کا میرے گھر پر آنا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بھابھی بھی آنے والے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو میری ذات پر کئی سوال اٹھیں گے اور میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تبھی وہ مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے بھائی اور بھابھی آج نہیں آنے والے، اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ بس مجھے معلوم ہے، اسی لیے اب تم راستہ چھوڑو اور مجھے اندر آنے دو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، اگر بھائی اور بھابھی نہ بھی آئیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اکیلے رہنا جانتی ہوں، میں اکیلی رہ سکتی ہوں۔ میری بات پر وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑے سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگا
اور کہنے لگا، میں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، تم مجھے اندر آنے دو گی یا نہیں؟ اس کے انداز پر میں ایک دفعہ خوفزدہ ضرور ہوئی، مگر میں اٹل رہی اور اپنی بات پر قائم رہی، اور میں نے کہا، نہیں، میں تمہیں اندر نہیں آنے دے سکتی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر محلے میں سے بھی کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ تبھی وہ کہنے لگا، مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جیسی رحم دل عورت میری زندگی میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مگر میں نے اس کی کسی بات پر کان نہ دھرے اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ دروازہ بند کر کے میں اندر آ گئی، اور اب حقیقتاً مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات ہونے والی تھی، لیکن بھائی اور بھابھی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ کس طرح رابطہ کروں۔ وہ رات میں نے بہت مشکل سے کاٹی تھی۔ اگلی صبح میرے بھائی اور بھابھی گھر آ گئے، مگر حیرانگی تو اس بات کی تھی کہ شہرام کو کیسے معلوم ہوا کہ آج بھابھی اور بھائی گھر نہیں آئیں گے۔ مجھے اس پر عجیب سا شک ہونے لگا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی اندیکھی طاقت بھی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ بھائی کہنے لگا کہ بس کل راستے بند تھے اس لیے ہم واپس نہیں آ سکے، لیکن تم بتاؤ، تمہاری رات آسانی سے گزر گئی تھی؟ میں نے بھائی سے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی بھابھی کہنے لگی، ہاں، اب بناؤ نئے نئے بہانے تاکہ آئندہ تمہارا بھائی مجھے کہیں لے کر ہی نہ جائے، تم تو یہی چاہتی ہو نا؟ میں نے حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھابھی، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گی؟ جو حقیقت ہے میں وہی تو بتا رہی ہوں۔ کل رات سے میں بہت ڈر رہی تھی، پورے گھر میں اکیلی تھی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد بھی میں کبھی اکیلی نہیں رہی، لیکن کل کی رات مجھے اکیلے رہنا پڑا۔ عجیب عجیب خیال آ رہے تھے، اتنے ڈراؤنے خواب آ رہے تھے اور عجیب سی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ تبھی بھابھی کہنے لگی، بس کر دو، تمہارے تو بہانے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اب ایک نیا تم نے بہانہ تلاش کر لیا ہے ڈرنے کا۔ کوئی چھوٹی بچی ہو کیا تم؟ شادی کی عمر ہو گئی ہے اب تمہاری، لیکن تمہاری حرکتیں بچوں جیسی ہیں۔ کچھ زیادہ ہی اماں ابا نے تمہیں سر پر چڑھا لیا تھا۔ اتنا کہہ کر بھابھی تو کمرے سے باہر چلی گئیں، مگر میری آنکھیں بھر آئیں۔ سچ ہی بات تھی کہ لاڈ پیار اور نخرے صرف ماں باپ ہی اٹھاتے ہیں۔ دوپہر ہوتے ہی میں کام کے لیے نکل گئی۔ بھابھی نے جو دوپہر کا کھانا دیا تھا وہ ساتھ ہی باندھ لیا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ وہ بچے شاید آج بھی وہاں پر موجود ہوں اور بھوکے ہوں۔ نہ جانے کیوں ان کے ساتھ بیٹھ کر دو نوالے کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں ان کی اور وہ میری ذات سے منسلک ہیں۔ بہرحال میں راستے میں چل رہی تھی۔ کڑک دھوپ ہونے کی وجہ سے میں پسینے میں شرابور تھی، لیکن پھر بھی مجھے گرمی نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے رب کا کون سا کرم تھا جو مجھ پر ہوا تھا۔ چلتے چلتے میں اسی برگد کے درخت کے پاس پہنچی تو میری توقع کے عین مطابق آج بھی بچے وہاں پر موجود تھے۔ میں خوش ہو گئی، میرے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی، دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ ایسی خوشی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آج آزاد ہوں اور جو دل چاہے وہ کر سکتی ہوں۔ میں جلدی سے ان بچوں کے پاس گئی تو ان کے چہروں پر بھی مجھے دیکھتے ہی مسکراہٹ آ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ جان گئے ہیں کہ میں ان کے لیے کھانا لائی ہوں۔ مجھے ان بچوں پر ترس بھی آیا، نہ جانے کب سے بھوکے تھے۔ میں نے ان کے سامنے اپنی روٹی رکھی تو وہ کہنے لگے کہ کل کیوں نہیں آئیں آپ؟ ہمیں بہت یاد آئی آپ کی اور اس کھانے کی بھی۔ میں ان کو دیکھ کر مسکرا دی اور انہیں پیار سے منانے لگی تھی۔ تبھی اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور مجھے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی موجود ہوتا تو اس کا سایہ بھی تو نظر آتا، لیکن وہاں پر ایسا نہیں تھا۔ پھر بھی کچھ دیر نظر انداز کرنے کے بعد جب مجھے تسلی نہ ہوئی تو میں نے احتیاطاً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرے بالکل پیچھے شہرام کھڑا تھا۔ میں ایک دم ڈر گئی اور دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیوں؟ یہ بھی تمہارا گھر ہے کیا جہاں تم مجھے آنے نہیں دو گی؟ راستے سے گزر رہا تھا تو تمہیں بیٹھے یہاں پر دیکھا تو آ گیا۔ یہ لو بچوں، یہ کچھ پیسے رکھو، تمہارے کام آئیں گے۔ بچوں کو پیسوں کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر تمہیں کچھ دینا ہی ہے تو تم ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ دیکھ نہیں رہے وہ کتنے بھوکے ہیں؟ تم ہو نا ان کو کھانا دینے کے لیے، پھر میرے کھانے کی کیا فکر ہے؟ وہ تمہارے ہی کھانے سے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ ارے میرے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر لیں، 4 بچوں کے لیے کھانا بہت کم ہے۔ تبھی شہرام کہنے لگا، یہ تمہارے لیے کھانا کم ہوگا، ان کے لیے نہیں، تم فکر مت کرو، وہ اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ تبھی میری نظر زمین پر پڑی جہاں پر میرا سایہ موجود تھا،
مگر نہ تو ان بچوں کا سایہ تھا اور نہ ہی شہرام کا سایہ۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کڑک دھوپ میں ایک انسان کا سایہ تو صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں شہرام سے کوئی بات کرتی، میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے آگے پیچھے پوری سڑک پر نظر دوڑا لی تھی، مگر دور دور تک کہیں اس کا عکس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ سخت دوپہر کے وقت نہ کوئی آمد و رفت تھی اور نہ ہی کسی کا آنا جانا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنا کھانا باندھا اور ان بچوں سے الوداع لیتے مالکن کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں مالکن کے گھر پہنچی تو آج دروازہ بھی شہرام نے ہی کھولا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ وہ بہت جلدی گھر پہنچ گیا تھا۔ میں سیدھا مالکن کے پاس گئی اور ان سے جا کر کہا، آپ کے بیٹے کی تو بہت سپیڈ ہے، میرے ساتھ تو چل رہا تھا مگر بہت تیزی سے آپ کے گھر پہنچ گیا۔ تبھی مالکن کہنے لگی، شہرام تو صبح سے میرے پاس ہے۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کے وجود کا احساس ہوا تو میں نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا جہاں شہرام مجھے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نگاہوں سے ایک دم گھبرا گئی اور ڈر کر اپنا کام کرنے لگی۔ میں کپڑے دھو رہی تھی جب مالکن میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، آج چھت پر کپڑے ڈال آنا۔ انکار کرنے کی مجھے اجازت نہیں تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے چھت پر جا کر کپڑے ڈالنے پڑے۔ سخت گرمی کی وجہ سے میری رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ میں جلدی جلدی کپڑے ڈال رہی تھی۔ میں کپڑے ڈالنے کو مڑی تبھی میرے بالکل پیچھے شہرام کھڑا تھا جو ہاتھ باندھے مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری تو جان لبوں پر آ گئی۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں، تمہاری اس کمی سے مجھے محبت ہو گئی ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں ایک انسان سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تب وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کی بستی سے آیا ہوں۔ وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے بچے میرے بہن بھائی تھے۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، تبھی تمہیں وہاں ان کے پاس بیٹھے دیکھا۔ تم ان کو بھوکا سمجھ کر کھانا کھلا رہی تھی، مگر وہ عام انسان کے بچے نہیں تھے، اسی لیے تمہارا کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا ختم نہیں ہوا۔ کھانا صرف وہی ختم ہوا جو تم نے کھایا تھا۔ جب میں اپنے بہن بھائی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تمہاری مدد کروں۔ تم لنگڑا کر چلتی ہو لیکن تم بہت رحم دل ہو، تو میں تمہیں انعام دوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم 1-2 دن اور دیکھیں گے، اگر تم واقعی سچے دل کی مالک ہوئی تو ہم تمہیں انعام سے نوازیں گے۔ تبھی شہرام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کالے رنگ کا چمکتا پتھر میری ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ پتھر بہت وزنی تھا، دیکھنے میں تو چھوٹا سا لگ رہا تھا لیکن وزن میں وہ کافی وزنی تھا اور وہ بیش قیمت پتھر معلوم ہو رہا تھا۔ تبھی شہرام کہنے لگا، تم یہ پتھر بیچ کر اپنی ٹانگ کا علاج کروا سکتی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے شہرام سے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ میری پیدائشی بیماری ہے۔ تبھی میں نے وہ پتھر واپس کرنا چاہا تو شہرام کہنے لگا کہ تم اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہاری ہر حالت میں مدد کرے گا۔ جب کبھی تم مشکل میں ہوئی تو اسی پتھر کو اپنے ہاتھ پر رگڑنا، میں تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے میں نے یہ پتھر تمہیں دیا ہے اور تمہارے لیے ایک اور انعام بھی ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ تبھی مالکن کی آواز پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر جیسے ہی واپس کپڑوں کی طرف دیکھا تو وہاں پر شہرام نہیں تھا۔ میں پوری چھت پر نظر گھمانے لگی لیکن شہرام کہیں نظر نہیں آیا۔ اس جنزادے کا تعلق مالکن سے کس طرح بنا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن وہ ایک نیک جنزادہ تھا۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ شہرام سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی، وہ کس طرح ان کا منہ بولا بیٹا بنا؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ مجھے کچرے کے ڈھیر میں ملا تھا۔ میں خود بھی اتنی بڑی نہیں تھی مگر جوان ضرور تھی۔ میں اس بچے کو اٹھا کر گھر لے آئی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے شرط یہ رکھی تھی کہ وہ بچہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ میرے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک بات بتاؤں، جب سے وہ بچہ میری زندگی میں آیا تھا تب سے میری زندگی میں صرف اچھے کام ہی ہونے لگے تھے۔ ہر کام میرے مطابق ہوتا۔ مجھے جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ میرے سامنے ایسے پڑی نظر آتی جیسے وہ ہمیشہ وہاں پر ہی تھی۔ مجھے سب کچھ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ میری قسمت کے دروازے کی چابی تھی۔ جب سے وہ بچہ میری زندگی میں آیا ہے تب سے میں بہت خوش رہنے لگی ہوں، مگر میں جانتی تھی کہ مالکن کے خوش رہنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ بچہ واقعی کوئی عام بچہ نہیں تھا، لیکن میں مالکن کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی
کیونکہ میں نے جنزادے سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا راز کبھی نہیں کھولوں گی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بہت بڑی سی گاڑی بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہی تھی ویسے ویسے ہارن پہ ہارن دیے جا رہی تھی۔ مجھے چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گاڑی کا راستہ چھوڑتی، گاڑی سیدھا میرے اندر آ کر لگی اور میں اڑتی ہوئی دور جا گری۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھے ہر چیز دھندلی دکھائی دینے لگی تھی۔ تبھی مجھے اپنے آس پاس بہت سے لڑکوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں اور اس کے بعد میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو میں ایک ہسپتال میں موجود تھی۔ میری دونوں ٹانگوں پر آپریشن کر کے پٹیاں کی گئی تھیں اور میرے سر پر بھی چوٹ لگی تھی۔ میں بے بسی سے وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں کہ میں ہسپتال میں داخل ہوں۔ میری بھابھی تو یقیناً یہی سمجھ رہی ہوں گی اور بھائی کو بھی یہی بھڑکا رہی ہوں گی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ اب میں گھر واپس کیسے جاؤں گی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی ہی تھا اور بھائی کے ساتھ ساتھ شہرام بھی تھا۔ بھائی کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن شہرام کو دیکھ کر ایک دفعہ میں گھبرا گئی۔ نہ جانے اس نے بھائی کو اپنا تعارف کیا کروایا ہوگا، بھائی اس کے بارے میں کیا جانتا ہوگا۔ بھائی میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے ہاں میں انہیں تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دونوں ٹانگیں پہلے ایک کیا کم تھی جو اب دونوں کا آپریشن ہو گیا ہے، اب میں دونوں ٹانگوں سے چلنے سے قاصر ہوں۔ تبھی بھائی کہنے لگا، جب یہ پٹیاں کھل جائیں گی تم بھی خود بخود خوش ہو جاؤ گی، تمہیں بھی اس بات کا افسوس نہیں ہوگا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تبھی بھائی کہنے لگا، ڈاکٹروں نے تمہارا آپریشن کر کے تمہاری دونوں ٹانگیں برابر کر دی ہیں۔ اب جو پہلے تمہیں چلنے میں مشکل پیش آتی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ تم عام انسانوں کی طرح بآسانی چل سکتی ہو۔ اب تمہیں چلنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں حیرانگی سے بھائی کو دیکھ رہی تھی، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری نظر شہرام پر گئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے شہرام سے کہا، یہ سب تم نے کیا ہے؟ بھائی کمرے سے جا چکا تھا۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ وقت کے ساتھ تمہیں ایک انعام اور ملے گا، تمہاری نیکی کا انعام۔ ہاں، تھوڑی آزمائش ضرور آئی تھی تم پر، مگر اس کے بعد تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اب کوئی تمہیں نہ تو الٹے القابات سے پکارے گا نہ ہی کوئی تمہیں چڑھائے گا۔ تم بس اب صرف خوشیوں سے بھری زندگی دیکھو گی۔ اب تمہاری زندگی میں کوئی غم نہیں آئے گا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ میں نے ایسی کون سی نیکی کی تھی زندگی میں جو مجھے اتنا بڑا انعام مل گیا۔ میں جو اپنے علاج سے نا امید ہو چکی تھی، سب ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ پیدائشی پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے، تمہیں ساری زندگی ایسے ہی لنگڑا کر چلنا ہوگا۔ تب یہ اچانک معجزہ ہوا اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری پٹیاں کھلنے لگیں اور پھر میں نے پہلا قدم اٹھایا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ میری ماں ہمیشہ میرے لیے پریشان رہتی تھی اور ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ کون کرے گا تم سے شادی۔ میں اماں کو ہمیشہ تسلی دیتی کہ اماں، تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ میں اکیلی زندگی گزاروں، پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی۔ اماں کہتی کہ شادی بھی زندگی کے لیے ضروری ہے، صرف اکیلے رہنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ اور میں طنزیہ مسکرا دیتی تھی اور کہتی کہ اماں، مجھ جیسی لنگڑی انسان سے کون شادی کرے گا؟ مگر شہرام نے مجھے اس تکلیف سے بھی آزاد کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی۔ زندگی دینے والا تو بے شک خدا تھا، مگر وسیلہ اس نے شہرام کو بنایا تھا۔ میں گھر کے دروازے پر کھڑی تھی جب وہ باہر دروازے پر کھڑے ہو کر میرے ہاتھ میں وہ پتھر تھما گیا اور مجھے کہنے لگا کہ جب ضرورت ہو اس کو اپنے ہاتھ پر رگڑ لینا، میں آ جاؤں گا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آج میں اپنے دونوں پیروں پر چل سکتی ہوں اور لوگوں کی مدد بھی کرتی ہوں، تاکہ مجھ میں کبھی غرور نہ آئے اور نہ ہی کبھی انا آڑے آئے۔ بھابھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں۔ آج کل میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور میں پرسکون زندگی کی طرف اپنے دونوں قدم بآسانی بڑھا سکتی ہوں۔ شہرام تو میری زندگی سے چلا گیا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے اپنی نشانی میرے پاس چھوڑ گیا۔ آج بھی جب میں اسے یاد کروں تو وہ مجھے محبت کی ایک مثال لگتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا
اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔